الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ آج سے تقریباً 36 ماہ قبل مناظر اسلام حضرت مولانا ابو ایوب قادری صاحب کا ایک بیان انٹرنیٹ پر اپلوڈ ہوا۔ عرصہ دراز گزرنے کے باوجود کسی رضاخانی میں یہ غیرت پیدا نہیں ہوئی کہ وہ مناظر اسلام مولانا ابو ایوب قادری صاحب کے اس بیان کا جواب دیتا۔ ہندوستان کے ایک نام نہاد رضاخانی مولوی نے اس بیان کا جواب دینے کی کوشش کی، اس میں وہ رضاخانی مولوی بری طرح ناکام ہوا، جس کا میں نے دندان شکر اور منہ توڑ جواب دیا تھا، اور میں نے رضاخانیوں کے اپنے خانہ زاد اصول کی روح سے احمد رضا خان بریلوی کا گستاخ رسول ہونا اور حرامی ہونا ثابت کیا تھا۔ میرے اس بیان کے جواب دینے کی دوبارہ اس رضاخانی ملا نے کوشش کی، جس میں وہ دوبارہ بری طرح ناکام ہوا۔ اس نے اپنے اس ویڈیو میں جو اس نے ہماری اس بیان کا جواب دیا ہے، انتہائی دجل اور فریب کا مظاہرہ کیا ہے۔ ہم ناظرین کے سامنے اس کے تمام دجل پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا پہلا دجل یہ ہے، ہم نے نور العرفان کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتوں کے نام ذبیحہ کے کھانے کا قول پیش کیا۔ اس پر یہ رضاخانی ملا چیخ اٹھا اور یہ کہا کہ نور العرفان میں یہ عبارت نہیں ہے۔ ہم نے پہلے جو نور العرفان کا حوالہ پیش کیا اور عکس پیش کیا، اس میں یہی بات لکھی ہوئی ہے جو ہم نے پیش کی۔ اب ہم ایک اور ایڈیشن کو پیش کرتے ہیں اور اس کا عکس دکھانا چاہتے ہیں، اس میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ جو میں نے پہلی اپنی ویڈیو میں پیش کی تھی۔ اس سے اس رضاخانی ملا کا دجل واضح ہو گیا کہ اس رضاخانی ملا نے انتہائی دجل کا مظاہرہ کیا ہے۔ دوسری بات، پاکستان کے ایک نام نہاد رضاخانی احمد سعید کاظمی کے اپنے ذاتی ادارہ انوار العلوم کے مفتیوں نے ایک فتویٰ جاری کیا۔ جب ان کے سامنے نور العرفان کی اس عبارت کو پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس عبارت پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب بریلوی کے اپنے گھر کے ادارے کے مفتیوں نے اس تسلیم کر لیا ہے کہ یہ عبارت بالکل صحیح ہے۔ اب یہ کہنا کہ فلاں ایڈیشن میں یہ بات ہے اور فلاں میں نہیں، اب یہ بات غلط ثابت ہو گئی اور اس کا دجل کھل کر بالکل سامنے آ گیا۔ اور یہ فتویٰ ہم نے اپنی اس کتاب دسو گروباں کے اندر پیش کر دیا ہے کہ جس میں انوار العلوم جو احمد سعید کاظمی کا اپنا ادارہ ہے، اس کے حوالے سے ہم نے مفتیوں کا فتویٰ پیش کیا کہ یہ عبارت بالکل صحیح ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس مفتی کا دوسرا دجل، ہم نے اپنی ویڈیو میں یہ بات پیش کی تھی اور حوالہ دیا تھا ایک پاکستان کے مشہور رضاخانی مولوی ڈاکٹر ابوالخیر زبیر حیدرآبادی کا، کہ اس نے اپنی کتاب مغفرت ضم نامی کتاب کے اندر فاضل بریلوی احمد رضا خان کا ترجمہ قرآن پیش کیا ہے، اور ترجمہ قرآن پیش کرنے میں جو انہوں نے کتاب کا حوالہ دیا ہے اس کا نام انباء المصطفیٰ ہے۔ تو صاحبزادہ ڈاکٹر ابوالخیر زبیر حیدرآبادی رضاخانی نے انباء المصطفیٰ کے حوالے سے احمد رضا خان کا ترجمہ قرآن یہ پیش کیا، جس میں یہ لکھا تھا کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف۔ تو اس رضاخانی نے دجل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کنز الایمان اٹھائی اور کہنے لگا کہ کنز الایمان میں یہ ترجمہ نہیں ہے۔ تو جب کنز الایمان میں یہ ترجمہ نہیں ہے تو میرا اس میں دھوکہ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ رضاخانی، یہ میرا دھوکہ نہیں بلکہ آپ نے دھوکہ دیا ہے۔ ہم نے کسی اور کتاب کا حوالہ پیش کیا تھا اور آپ نے کنز الایمان اٹھائی، یہ آپ کا دجل ہے اور واضح دجل ہے۔ پھر ہم نے فتاوی بریلی شریف سے ایک فتویٰ دکھایا کہ ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر اور مرتد ہے، اور واقعتاً جو ہم نے عکس پیش کیا اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر اور مرتد ہے۔ ہم بڑی جرات کے ساتھ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ حوالہ غلط ثابت کر دیں
تو ہم آپ کو منہ مانگا انعام دینے کے لیے تیار ہے۔ زید کے مختلف عقائد پیش کیے گئے ہیں، اس میں ایک عقیدہ زید کا یہ بھی پیش کیا گیا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ سرکار کے اگلے پچھلے گناہ معاف۔ اس پر مجموعی طور پر زید کے عقائد پر جو فتویٰ لگایا گیا ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ زید کا یہ قول انتہائی بے باکی اور گستاخی ہے اور زید اپنے اس عقیدے کی وجہ سے کافر اور مرتد ہو گیا ہے۔ تو فتاوی بریلی شریف کے حوالے سے احمد رضا خان بریلوی کافر اور مرتد ثابت ہو گیا، جس کا جواب ان سے نہیں بن پایا اور کنز الایمان کا جھوٹا حوالہ پیش کیا، جبکہ کنز الایمان ہم نے اپنے حوالے میں پیش بھی نہیں کی تھی۔ اس کا تیسرا دجل یہ ہے کہ ہم نے فتاوی رضویہ کے حوالے سے احمد رضا خان کا ایک فتویٰ پیش کیا تھا کہ احمد رضا خان نے یہ لکھا ہے کہ نقشہ نالے پاک پر اسماء مبارکہ لکھنا جائز ہے۔ تو اس رضا خانی ملا نے بجائے یہ کہ اس گستاخی کا جواب دیتا تو اس نے اس گستاخی پر دلائل دینا شروع کر دیے کہ یہ بات ٹھیک لکھی ہے۔ تو گویا ہمارا حوالہ بالکل درست ثابت ہو گیا کہ فاضل بریلوی احمد رضا خان نے یہ بات لکھی ہے۔ پھر ہم نے اس پہ جو فتویٰ پیش کیا، فتویٰ یہ پیش کیا کہ پاکستان کے ایک نام نہاد رضا خانی عالم مفتی اقتدار احمد خان نعیمی بریلوی نے اس پر فتویٰ یہ لگایا کہ ایسا فتویٰ دینے والا گستاخ رسول ہے، جس سے احمد رضا خان بریلوی کا گستاخ رسول ہونا اظہر من الشمس ہو گیا اور ثابت ہو گیا۔ اس پر اس رضا خانی ملا نے کہا کہ مفتی اقتدار احمد نعیمی اہل سنت میں سے نہیں ہے، اہل سنت سے خارج ہے۔ اس کو یہ پتہ نہیں کہ ان کے اپنے گھر کی مشہور کتاب، اس میں لکھا ہوا، یہ میرے پاس کتاب ہے، اس کتاب کا نام ریحان المقربین ہے، اس کی بالکل آخری صفحے پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی نے مفتی اقتدار احمد نعیمی کی شان پوچھنی ہے تو وہ جا کر پوچھے مفسر قرآن فیض احمد اویسی سے، اور وہ جا کے پوچھے سید عرفان شاہ مشہدی سے، اور وہ مفتی اقتدار احمد نعیمی کی شان پوچھے سید محمد ہاشمی سے، اور وہ شان پوچھے ابو داؤد صادق گجرانوالہ والے سے، اور وہ ان کی شان پوچھے اشرف سیالوی صاحب سے۔ یہ دیکھیں ایک اور کتاب ہے حیات حکیم الامت، یہ بریلویوں کی مشہور کتاب ہے۔ اس میں مفتی اقتدار احمد نعیمی کو مفسر قرآن اور محدث کہا گیا ہے۔ یہ کم توثیق ہے۔ اور یہ دیکھیں ایک تیسری کتاب ہے، اس میں مولانا پاکستان کے مشہور رضا خانی مناظر اشرف سیالوی نے ان کی توثیق اور تائید کی ہے اور ان کے لیے تعریفانہ الفاظ لکھی ہیں۔ تو پاکستان میں مشہور عالم ہے اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ غیر معتبر ہے، تو مولانا آپ کتنے معتبر ہیں کو اتنے بڑے بریلویوں کو غیر معتبر قرار دیں؟ آپ اپنی اتھارٹی بیان کریں کہ آپ کو کس نے معتبر قرار دیا ہے۔ آپ کا چوتھا جدل، ہم نے فتاوی رضویہ کے حوالے سے یہ بات ثابت کی تھی کہ احمد رضا خان نے فتویٰ دیا ہے کہ جنابت کی حالت میں درود شریف پڑھنا جائز ہے، اور ہم نے اس کا گستاخ رسول ہونا یوں ثابت کیا، ہم نے اپنے اصول سے نہیں بلکہ رضا خانیوں کے خانہ زاد اصول سے احمد رضا بریلوی کا گستاخ رسول ہونا ثابت کیا، اور جس کا ہم نے حوالہ پیش کیا اس کا نام مفتی فیض احمد اویسی ہے۔ کوئی کم عالم نہیں ہے، پاکستان میں مشہور بریلوی مصنف ہے اور بہت سی کتب اس نے اپنے موضوع پر اپنے بریلویت کی تائید میں لکھی ہیں۔ تو بہرحال یہ بہت بڑا بریلوی عالم ہے جس نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ ایسا لکھنے والا گستاخ رسول ہے۔ مولانا آپ نے ہماری کتابوں کے حوالے دینے شروع کر دیے کہ آپ کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ مولانا بحث اس میں نہیں تھی کہ کس کی کتاب میں لکھا ہے اور کس کی کتاب میں نہیں لکھا، بحث یہ تھی کہ یہ فتویٰ احمد رضا خان کا ہے اور اس فتوے پہ گستاخی کا حکم لگایا ہے فیض احمد اویسی نے، تو لہٰذا آپ کے گھر کے فتوے سے ثابت ہو گیا کہ احمد رضا خان بریلوی گستاخ رسول اور حرامی تھا، اور آپ سے اس کا کوئی جواب نہیں ہوا۔ اور آپ نے پھر ایک اور حوالہ پیش کیا کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ جنابت کی حالت میں قرآن پاک وقفوں سے پڑھنا جائز ہے۔ مولانا اس میں کیا اعتراض کی بات ہے؟ مسئلہ تو یہ اتفاقی ہے، یہ مسئلہ اتفاقی ہے۔ آپ اٹھائیے شامی اور عالمگیری، اس کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جنابت کی حالت میں قرآن پاک پڑھنا جائز ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ اگر فتویٰ لگانا چاہتے ہیں تو آپ شامی اور عالمگیری پہ بھی فتویٰ لگا دیں۔ آپ کا پانچواں دجل، آپ نے یہ کہا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے اکابر علماء دیوبند کی تکفیر نہیں کی اور اس کے سامنے یہ دیوبندیوں کے عقائد پیش نہیں ہوئے۔ یہ آپ کا بہت بڑا دجل
اور آپ کا فراڈ ہے کہ پیر میر علی شاہ صاحب کے سامنے ہمارے عقائد پیش نہیں ہوئے. ہم نے واضح کہا تھا اور ان کی گھر کی کتابوں سے، بریلویوں رضا خانیوں کی مشہور کتابوں سے ثابت کیا تھا کہ پیر میر علی شاہ صاحب اہل سنت دیوبند کی تکفیر نہیں کرتے تھے. یہ دیکھیں آپ کے گھر کی کتاب ہے، آپ کے گھر کی کتاب ہے، اور اس کتاب کے اندر مشہور رضا خانی ملا اور مناظر ہے، اس کی کتاب ہے. اس نے یہ بات اس میں ثابت کی ہے کہ پیر میر علی شاہ صاحب کے سامنے حسام الحرمین پیش ہوئی تھی اور انہوں نے اس کا مطالعہ فرمایا تھا. اس سے اختر رضا خان ملا کا دجل بالکل واضح ہو گیا. لہٰذا حسام الحرمین کی فتوے کی روح سے احمد رضا خان نے یہ لکھا من شک فی کفری و عذابی فقط کفر، تو پیر میر علی شاہ صاحب کافر بنتے ہیں. اور اگر پیر میر علی شاہ صاحب کو آپ کافر نہیں کہتے تو آپ حسام الحرمین کے فتوے کی روح سے کافر اور مرتد ہیں. آپ اپنا مسلمان ہونا اور مومن ہونا ثابت کریں. اور آپ نے چھٹا دجل یہ کیا ہے کہ آپ نے ہماری بعض کتابوں کے نام لے کے یہ کہا کہ اس میں لکھا ہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. آپ نے یہ جھوٹ بولا ہے اور دجل کیا ہے. میں آپ کو بڑی جرات کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہماری کسی ایک مستند کتاب سے یہ دکھا دیں جس میں ہمارے اکابر نے یہ لکھا ہو خدا جھوٹ بول سکتا ہے. یہ مولانا اس رضا خانی کا دجل اور فراڈ ہے. ہماری کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا. پھر آپ نے کہا کہ مولانا منظور نعمانی صاحب ہندوستان میں بریلی شریف میں آئے اور ان کو شکست ہوئی. مولانا یہ بھی آپ کو دجل اور فراڈ ہے. مولانا منظور نعمانی صاحب نے حشمت علی خان قادری کو ناک چنے چبوا دیے تھے. اگر اعتبار نہیں آتا تو یہ میرے پاس کتاب آپ کے مسلک کی ہے، مسلک رضا خانی کی مشہور کتاب فوز المقال ہے. اس کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب مولانا حشمت علی خان کا مولانا منظور نعمانی کے ساتھ مناظرہ ہوا، آپ گھر کے مستند لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا منظور نعمانی صاحب جب مناظرہ کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو انتہائی سنجیدگی اور متانت کے ساتھ بات کرتے تھے، اور جب حشمت علی خان کا کھڑا ہوتا تھا تو آپ کے بڑے مستند علماء یہ کہتے تھے کہ یہ چبلے مار رہا ہے، یہ احمقانہ گفتگو کر رہا ہے، اس کے پاس کوئی دلائل نہیں ہے. آپ کے گھر کی کتاب سے ثابت کر دیا. اور اس مناظرے کا کتنا اثر ہوا. مولانا کرم الدین صاحب اس مناظرے سے متاثر ہوئے اور اپنے بیٹے قاضی مظہر حسین کو دارالعلوم دیوبند میں عالم بھیجا. وہ عالم بن کے آئے اور اس مناظرے کی برکت سے اور قاضی مظہر حسین کی کاوش اور محنت سے ہزاروں لوگ بریلوی سے طیب ہوئے اور اہل سنت دیوبند میں داخل ہو گئے. آپ نے ایک اور دھوکہ دیا. آپ نے کہا کہ حرمین کے علماء کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی. اللہ کو شکر ہے کہ آپ نے یہ بات تسلیم کر لی اور مان لی ہے کہ حرمین کے علماء کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی. جب حرمین کے علماء کے پیچھے آپ کی نماز نہیں ہوتی تو آپ کی حج بھی نہیں ہوتی. آپ اپنے عوام کو روکیں کہ وہاں حج کرنے بھی نہ جائیں، وہاں عمرہ کرنے بھی نہ جائیں، وہاں حج ادا نہ کریں. تو آج یہ کھل کے سامنے آ گئی جو ہم نے مدعا پیش کیا تھا کہ رضا خانی حرمین کے علماء کو کافر اور مرتد قرار دیتے ہیں. تو آپ نے ہمارے مدعا کو تسلیم کر لیا، گویا آپ نے مان لیا ہاں ہمارے رضا خانی مولوی حرمین کے علماء کو کافر اور مرتد قرار دیتے ہیں. یہ ہماری فتح ہے اور آپ کی شکست ہے. اور دوسری بات آپ نے دجل یہ کیا، آپ نے کہا کہ حرمین کے علماء اس میں جو فوٹو پیش کیا ہے وہ پروفیسر توصیف الرحمان غیر مقلد پاکستانی کا پیش کیا ہے اور ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ امام کعبہ ہیں. یہ آپ کا دجل اور کھلا ہوا فراڈ ہے. یہ امام کعبہ نہیں ہے، یہ پروفیسر توصیف الرحمان غیر مقلد ہے جس کو آپ نے امام کعبہ بنایا. اور اگلا فراڈ، آپ نے شیخ محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں شامی کے حوالے سے یہ لکھا کہ شامی میں اس کو باغی قرار دیا گیا ہے. میں بڑی جرات کے ساتھ اور بڑی غیرت کے ساتھ آپ کو للکارتا ہوں کہ پوری شامی نہیں، آپ شامی کی شروحات کے اندر یہ بات دکھا دیں کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب خود باغی تھا. شامی میں تو اس کے پیروکاروں کو باغی کہا گیا، اس کو باغی نہیں کہا گیا. تو یہ آپ نے جھوٹ اور آپ نے دجل سے کام لیا ہے. اور آپ کا 10واں دجل، آپ نے کہا کہ تذکرۃ الرشید میں حجت الاسلام قطب الارشاد مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب نے یہ بات لکھی ہے کہ رحم دل گورنمنٹ. میں بڑی جرات کے ساتھ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب نے نہیں لکھی، یہ آپ نے جھوٹ بولا ہے اور دجل سے کام لیا ہے. باقی آپ نے یہ کہا کہ سرکار کا لفظ موجود ہے.
اور سرکار سے انگلش گورنمنٹ آپ نے مراد لی ہے، یہ بھی آپ کا دجل اور جھوٹ ہے۔ سرکار سے ہمارے اکابر کی مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو جب سرکار سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو آپ اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ اور اگر آپ کو اعتراض ہے، یہ دیکھیں آپ کے اپنے گھر کی کتاب ہے، اس میں سرکار سے مراد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا گیا ہے۔ اگر آپ سرکار سے مراد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے سکتے ہیں تو ہم سرکار سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات بھی لے سکتے ہیں۔ اگلا حوالہ، آپ نے کہا کہ ہمارے اکابر انگریز کے ایجنٹ نہیں تھے، مانا جو ہم نے حوالے پیش کیے تھے، ہم نے اثبات النسب کا حوالہ پیش کیا جس میں پیر جماعت علی شاہ کے حوالے سے لکھا کہ وہ انگریزوں کو تعویذ دیتے تھے تاکہ ترکیوں کو فعل نہ لگے، تو مولانا کیا یہ انگریز نوازی کا ثبوت نہیں ہے؟ یہ دیکھیں دوسری کتاب غوث اعظم، یہ ہماری کتاب نہیں، بریلویوں کی مشہور کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی ہے، رضا خانیوں نے یہ تسلیم کیا ہے، ان کی اپنے گھر کی مشہور اور معتبر کتاب ہے کہ ہمارے اکابر انگریز کے ساتھ مل کر اہل اسلام کے خلاف لڑتے رہے، تو اہل اسلام کے خلاف انگریز کے ساتھ مل کر لڑنا یہ جہاد ہے، یہ بغاوت ہے۔ باقی آپ کے اکابر تھے اور آپ حکم کسی اور پہ لگاتے ہیں، اور انگریز نے ان کو سندے اور جگیرے عطا کی، تو انگریزوں سے سندے لینا اور جگیرے لینا یہ آپ کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اس طرح آپ نے ایک اور دجل کیا، آپ نے کہا کہ پیر کرم شاہ ازہری انہوں نے اپنے موقف سے رجوع کر لی تھی۔ اتنا بڑا دھوکہ اور اتنا بڑا جھوٹ، معاذ اللہ۔ اس رضا خانی پر افسوس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی ایک چھوٹی سی آڈیو کلپ کے اندر اتنے زیادہ جھوٹ جمع کیے ہیں۔ ہم صرف تھوڑے سے جھوٹ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے علمی محاسبہ۔ اس کتاب میں 50 سے زائد بریلوی علماء اور مفتیوں نے پیر کرم شاہ بریلوی کو کافر اور مرتد قرار دیا ہے، اور اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو پیر کرم شاہ بریلوی کے کفر میں شک کرے تو وہ بھی کافر ہے۔ کیونکہ آپ نے شک کیا ہے، لہذا ان مفتیوں کے فتوے کے روح سے آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے ہیں، آپ کافر ہو گئے ہیں۔ آپ دوبارہ اپنا ایمان ہونا، مومن ہونا اور مسلم ہونا ثابت کریں۔ اور اسی کتاب میں لکھا ہے کہ پیر کرم شاہ کے رجوع والا قول باطل ہے، تو آپ کا حوالہ جھوٹا ہو گیا اور آپ کا دجل کھل کر سامنے آ گیا۔ اور آپ نے کہا کہ میری باتوں میں تضاد ہے، میں نے کبھی یہ کہا کہ حرمین کے علماء نے فتویٰ دیا ہی نہیں، اور کبھی میں نے یہ کہا کہ فتویٰ دیا تھا رجوع کر لی۔ مولانا میری بات کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ حرمین کے علماء نے چونکہ فتویٰ دینے کے بعد رجوع کر لی تھی، اس لیے ان کا فتویٰ ہمارے اوپر نہیں، اب آپ اوپر لاگو ہوتا ہے۔ اور ہم نے باقاعدہ حوالہ جات سے یہ بات ثابت کی جس میں مولانا عبدالستار خان نیازی اپنی کتاب اتحاد بین المسلمین وقت کی اہم ضرورت ہے، اس میں واضح طور پر لکھتے ہیں کہ حرمین کے علماء نے احمد رضا خان بریلوی اور نعیم الدین مراد آبادی دونوں کو کافر اور مشرک قرار دیا۔ یہ اپنے گھر کی کتاب تھی، تو آپ روتے عبدالستار نیازی کی قبر پہ جا کر، اور آپ نے میرے اوپر یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے۔ مولانا یہ فراڈ اور دھوکہ آپ نے دیا ہے۔ اور اگلی بات، آپ نے ہمارے بعض اکابر کی عبارات پر اعتراضات کیے ہیں، اور آپ نے کہا کہ مولانا حسین احمد مدنی صاحب نے الشہاب ثاقب میں گالیاں دی ہیں۔ تو مولانا آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ مولانا شیخ حسین احمد مدنی نے یہ تو انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی کی ہے۔ اور ناظرین کرام، ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ احمد رضا بریلوی کا دوسرا نام المختار ہے۔ یہ نام چھپاتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں۔ یہ چھپاتے کیوں ہیں؟ آج ہم آپ کو اس کی وجہ بتا دیتے ہیں۔ ہم اپنے گھر کی کتاب نہیں، یہ فاضل بریلوی احمد رضا خان کی ذاتی کتاب پیش کرتے ہیں، ختم نبوت کتاب ہے، اور اس کتاب میں فاضل بریلوی احمد رضا خان نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی ہے کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک 3 کذاب اور دجال نہ آ جائیں۔ اس میں ایک دجال کا نام المختار بھی ہے۔ ہماری تحقیقات کے مطابق یہ مختار احمد رضا خان بریلوی ہے۔ اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ المختار کے اگر اعداد نکالے جائیں تو فاضل بریلوی احمد رضا خان کی تاریخ پیدائش بنتی ہے۔ اس حوالے سے بھی یہ کذاب اور دجال ہے۔ تو یہ جو حسین احمد مدنی صاحب نے
اپنی کتاب میں بار بار کذاب اور دجال کہا ہے، یہ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی کی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ یہ کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احمد رضا خان کو گالیاں دی ہیں، معاذ اللہ، یہ آپ کی زبان ہے، یہ ہماری زبان نہیں کہہ سکتی۔ بہرحال مولانا حسین احمد مدنی صاحب پر جو آپ نے اعتراض کیا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر کوئی پوچھے، کوئی رضا خانی مجھ سے سوال کرے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ ہمارے بریلوی، ہمارے رضا خانی احمد رضا خان کو نبی مانتے ہیں، تو ہم اپنی کتاب نہیں بلکہ آپ کے گھر کی کتاب کا حوالہ پیش کر دیتے ہیں کہ صاحبزادہ ڈاکٹر ابو الخیر زبیر حیدرآبادی نے اپنی کتاب مغفرت ذم میں یہ بات صاف طور پر لکھ دی ہے کہ بعض رضا خانی اور بریلوی احمد رضا خان کو نبیوں سے بڑھ کے مانتے ہیں۔ تو ہم نے صرف نبی نہیں بلکہ نبیوں سے بڑھ کر ماننا ثابت آپ کی گھر کی کتابوں سے ثابت کر دیا ہے۔ اس سے آپ کا دجل اور واضح ہو جاتا ہے۔ آپ نے مرثیہ گنگوئی کے ایک شعر پر اعتراض کیا ہے۔ مولانا اختر رضا خان صاحب، آپ کو اپنی کتابیں بھول گئی ہیں؟ یہ میرے ہاتھ میں مشہور رضا خانی کتاب فوز المقال ہے۔ اس میں خواجہ قمر الدین سیالوی کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ کے معجزوں نے کئی مردے جلا دیے ہیں، میرے آقا کے معجزوں نے کئی عیسیٰ بنا دیے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یہاں پر آقا سے مراد خواجہ قمر الدین سیالوی ہیں۔ کیا خواجہ قمر الدین سیالوی عیسیٰ بنا دیتے ہیں؟ کیا ان میں یہ اتھارٹی ہے کہ وہ نبی بنا دیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ گستاخی ہے کہ نہیں ہے؟ اگلا حوالہ، یہ میرے پاس احمد رضا خان بریلوی کی ہدایت بخشش ہے۔ اس کے اندر انہوں نے یوسف علیہ السلام کی گستاخی کی ہے اور غوث پاک کے بارے میں لکھا ہے کہ میرے غوث کا حسن یوسف علیہ السلام کے حسن سے زیادہ ہے۔ کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ آپ بتائیں اور ناظرین بتائیں۔ اور آگے لکھا کہ میرا شیخ غوث پاک آئینے کی سیدھی سمت ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام آئینے کی الٹی سمت ہے۔ کیا یہ گستاخی نہیں بنتی؟ اور اگلی بات، آپ نے ہمارے باز اور آپ نے یہ کہا تھا کہ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب مدنی اور مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب کی باتوں پر یہ اعتراض ہوتا ہے اور تضاد ثابت کیا۔ آپ کو پتہ نہیں مولانا کہ رجوع کے بعد کوئی تضاد نہیں رہتا۔ یہ دیکھیں میرے پاس کتاب ہے فتاوی شیخ الاسلام، اس میں لکھا ہوا ہے کہ مولانا حسین احمد مدنی صاحب نے اپنے اس قول سے رجوع کر لی تھی، رجوع کے بعد تضاد کی بات ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے ہمارے اکابر کے بعض خوابوں پر اعتراض کیا ہے۔ اختر رضا خان صاحب، کہ آپ کو یہ پتہ نہیں کہ بسا اوقات خواب کی ظاہری شکل بھیانک اور خطرناک ہوتی ہے اور اس کی تعبیر بہت اچھی ہوتی ہے۔ بہرحال آپ نے ان خوابوں پر گستاخی ہونے کا فتویٰ لگایا ہے۔ اب ہم آپ کے گھر کے خواب پیش کرتے ہیں۔ یہ میرے پاس مشہور رضا خانی کتاب ہے جو رضا خانیوں میں بڑی مشہور ہے، مرآت العاشقین۔ اس میں خواجہ شمس الدین سیالوی صاحب نے ایک خواب نقل کیا ہے کہ ایک شخص کو خواب آیا کہ قرآن اس کے سر پر اور اس کے پاؤں کے نیچے اور دائیں اور بائیں بکھرا پڑا ہے۔ اب میں اختر رضا خان سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ قرآن پاک کی توہین نہیں ہے کہ قرآن پاک پاؤں کے نیچے آ جائے؟ یہ توہین نہیں ہے تو آپ اگر جرأت ہے اور غیرت ہے تو اس پر بھی آپ فتویٰ لگائیں۔ یہ دیکھیں میرے پاس دوسری کتاب ملفوظات احمد رضا خان بریلوی کی کتاب ہے۔ انہوں نے امام بخاری کا ایک واقعہ خواب نقل کیا ہے کہ امام بخاری نے دیکھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس پر مکھیاں بیٹھی ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر مکھی بیٹھی؟ وہ مکھی جو ناپاک گندگی پہ بیٹھتی ہے، کیا آپ کے جسم پہ بیٹھی؟ تو یہ خواب بھی ہے، آپ اس پہ بھی گستاخی کا فتویٰ لگائیں۔ یہ تیسرا خواب، یہ عرفان شریعت فاضل بریلوی میں، اس میں ایک خواب نقل کیا ہے کہ غوث پاک نے امی عائشہ صدیقہ کا دودھ پیا اور کہا کہ یہ واقعہ خواب ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ کیا امی عائشہ صدیقہ عفیفہ رفیقہ حیات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گستاخی نہیں ہے؟ کیا ان کا دودھ پینا یہ کسی کے لیے جائز ہو جائے گا؟ کیا دودھ پیتے وقت کیا ان کا پردہ نہیں اٹھے گا؟ کیا ان کے جسم کے ساتھ بو نہیں لگے گا؟ یہ گستاخی نہیں بنتی آپ کے اصول کی روح سے؟ اور آگے اس نے لکھا کہ واقعہ خواب ہے، اگر بیداری کے عالم بھی مانا جائے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ معاذ اللہ استغفر اللہ۔
کیا اگر ہم یہ کہیں کہ کوئی رضا خانی اپنی ماں اور بہن کا ہمیں دودھ پینے دے تو کیا یہ، اور خواب اگر ہم بیان کریں کہ مجھے خواب آیا ہے کہ میں نے فلاں رضا خانی کی ماں اور بہن کو دودھ پیا ہے، تو کیا اس کو یہ گستاخی تو متصور نہیں ہوگی؟ اور اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے جاگتے ہوئے فلاں رضا خانی کی ماں اور بہن کا دودھ پیا ہے تو کیا اس کو غصہ نہیں آئے گا؟ کیا اس پر میرے اوپر کوئی فرد جرم عائد نہیں کرے گا؟ بہرحال یہ واقع خوابوں پر اعتراض کیے ہے، اس کا جواب میں نے دیا۔ اور دوسری بات، آپ نے کہا تھا کہ خواب ہیں اور خوابوں پہ اعتراض کیے۔ مولانا حقیقت میں حقیقت اور ہوتی ہے، خواب اور ہوتے ہیں۔ خواب اگر اس کی ظاہری صورت بھیانک اور خطرناک ہو، اس کی تعبیر صحیح ہو جاتی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ فاضل بریلوی احمد رضا خان کو حقیقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرار دیا گیا ہے۔ معاذ اللہ، میں اختر رضا خانی کی میں اس سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ کے اصول اور قواعد کی روح سے یہ گستاخی نہیں بنتی؟ یہ ہماری گھر کی کتاب کا حوالہ نہیں، یہ رضا خانیوں کی معتبر کتاب ہے۔ اور آپ نے الشیخ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے حوالے سے لکھا کہ انہوں نے اشرف السوانح میں فاضل بریلوی کو محب رسول لکھا ہے۔ تو میں یہ سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ سے یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا احمد رضا خان کی ساری گستاخانہ عبارات اور ان کی ساری کفری عبارات حضرت تھانوی صاحب کے سامنے پیش ہوئی تھی؟ اگر ہوئی تھی تو ہمیں آپ اس کا حوالہ پیش کریں، اور نہیں ہوئی تھی تو آپ اپنے اصول کی روح سے یہ حوالہ پیش نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے، الشیخ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی بریلوی اسٹیشن پر جب ایک دفعہ ملاقات ہوئی تھی، حضرت تھانوی صاحب نے دیکھتے کہہ دیا تھا کہ یہ کوئی بھنڈ معلوم ہوتا ہے۔ تو جب دیکھنے سے بھنڈ معلوم ہوتا ہے، اس کی شکل سے بھنڈ معلوم ہوتا تھا، تو جب عقائد ان کے واضح ہوتے تو عقائد پر بھی تھانوی صاحب فتویٰ ضرور لگاتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے سامنے احمد رضا خان کے عقائد پیش ہی نہیں ہوئے تھے جو اس کے گستاخانہ اور کفری عقائد تھے۔ باقی آپ نے ایک دجل اور دھوکہ یہ بھی دیا ہے کہ آپ نے مکالمت الصدرین کے حوالے سے ہمارے اکابر کے خلاف ایک بات کہی ہے۔ اختر رضا خان صاحب، کہ آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ مکالمت الصدرین ایک جھوٹی کتاب ہے، اور آپ نے جھوٹی کتاب کا حوالہ دیا ہے۔ اور شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی صاحب نے اپنی کتاب کشف حقیقت میں اس کتاب کو جھوٹا قرار دیا ہے۔ اور آپ نے یہ کہا، مرثیہ گنگوئی کے ایک اور شعر پر اعتراض کیا، تو مولانا اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم حج کرنے کے لیے گئے اور وہاں پر دینی مسائل میں ہمیں دقت پیش آئی تو ہمیں حضرت گنگوئی صاحب یاد آئے کہ کاش کہ گنگوئی صاحب اگر ہوتے تو ہماری دینی مسائل میں جو مشکلات پیش آئی ہیں تو اس کی رہنمائی کرتے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب ہم حرمین میں گئے اور ہمارا دل قدرتوں سے صاف ہو گیا تو ہمیں علماء ربانیین کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو گئی، تو ہمیں پھر ان کی قدر و قیمت معلوم ہوئی کہ علماء ربانیین کی اللہ کے ہاں کتنی قدر و قیمت ہے۔ اور آپ نے اس پر اعتراض کیا ہے، اور آپ کو اپنی گھر کی کتابیں پتہ نہیں۔ حج فقیر براستانہ پیر، یہ رضا خانیوں کی مشہور کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اب کسی کو کعبۃ اللہ میں جا کر حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے پیر کی قبر کا طواف کر لیتا ہے تو اس کا حج بھی ہو جائے گا، اس کا عمرہ بھی ہو جائے گا۔ آپ کا حج تو پیر کی قبر پہ ہو جاتا ہے، اور ہمارے شیخ تو وہاں روضہ رسول پر جا کر 18 سال تک حدیث کا درس دیتے رہے، تمہیں تو ایک دن بھی وہاں توفیق حاصل نہیں ہوئی۔ اور باقی آپ نے یہ تصویر کے حوالے سے آپ نے سامنے آ کر اس طرح بھی اپنی ویڈیو نہیں بنائی، اور شاید آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تصویر سازی یہ حرام ہے، اور آپ نے اس میں جو کارنامہ انجام دیا ہے، سر انجام دیا ہے، اس کی حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن ہم پہلے آپ کو یہ دکھانا چاہتے ہیں، یہ دیکھیں آپ کے گھر کی معتبر کتاب فتاوی یورپ پہ لکھا ہے کہ تصویر بنانا حرام ہے، ایک۔ اور دوسرا حوالہ یہ دیکھیں، اظہار حقیقت، یہ مشہور رضا خانی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ تصویر کشی سے بت پرستی کا عقیدہ جو ہے وہ ترویج پاتا ہے۔ یہ دو کتابیں، تو میں بڑی جرات اور غیرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ناظرین کرام، جو اس اختر رضا خان بریلوی نے کلپ بنایا ہے، آپ اس کلپ کو دیکھیں، اس میں انہوں نے مولانا ابو ایوب قادری صاحب کی تصویریں بنائی ہیں اور ان کے کارٹون بنائے ہیں، ان کو برہنہ کر کے دکھایا ہے۔ تو کیا یہ توہین نہیں ہے؟ کیا یہ تصویر نہیں ہے؟ کیا حکم شرعی آپ پر لاگو نہیں ہوتا کہ آپ اپنی تصویر تو نہ بنائیں اور دوسروں کی تصویریں بناتے پھریں؟ کیا آپ پر یہ حرمت کا فتویٰ لاگو نہیں ہوتا؟ باقی آپ نے کارٹون بنائے ہیں، اور آپ نے ہمارے اکابر اور ہمارے شیخ مولانا ابو ایوب قادری صاحب کی توہین کی ہے۔ تو کل کو اگر کوئی شخص اٹھ کر
فاضل بریلوی احمد رضا خان کے کارٹون بنا دیتا ہے جو انہوں نے طوائفہ کو اور رنڈیوں کو اپنی شرمگاہ دکھائی تھی، تو کیا آپ اس کو توہین قرار دیں گے کہ نہیں قرار دیں گے؟ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایسی بکواس بند کریں اور ایسی توہین آمیز فوٹو شائع کرنا بند کر دیں، ورنہ اگر کسی نے احمد رضا خان کے فوٹو بنا دیے اور اس کی توہین کر دی تو پھر آپ کہیں گے یہ توہین ہو گئی ہے۔ باقی میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ آپ کے اس آڈیو کلپ کا جواب میں نے دیا تھا، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ مجھے مخاطب ہوتے اور میری بات کا جواب دیتے۔ آپ کے ساتھ میری بات ہے، آپ مجھ سے مخاطب ہوں، آپ کی آڈیو کا جواب پہلے بھی میں نے دیا ہے اور اب بھی میں دیتا ہوں، اور آپ نے انتہائی گندی اور بد تہذیبی والی زبان پھر استعمال کی ہے۔ آپ اس زبان کو بند کر دیں اور بکواس کرنا بند کر دیں، ورنہ ہم احمد رضا خان کی کرتوت جو آپ کی کتابوں میں لکھے ہیں پیش کریں گے اور احمد رضا خان کو بالکل ننگا کر دیں گے۔ کیا آپ کی کتابوں میں یہ بات لکھی نہیں ہے کہ احمد رضا خان بریلوی نے رنڈیوں کی اپنی شرمگاہ دکھائی تھی؟ کیا آپ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی نہیں ہے کہ احمد رضا خان کی بچپن سے عادت شریفہ تھی کہ رنڈیوں کو اپنی شرمگاہ دکھا دیتے تھے، اپنے کرتے کا دامن اٹھا دیتے تھے؟ جناب اختر رضا خان صاحب، آپ نے ہمارے اوپر ایک الزام لگایا کہ ہم انگریز کے ایجنٹ ہیں۔ میں نے باحوالہ ثابت کر دیا کہ جس کتاب کو آپ نے حوالہ پیش کیا وہ جھوٹی کتاب ہے، اور آپ کو اپنے گھر کی کتابیں بھول گئی۔ یہ میرے ہاتھ میں مشہور رضا خانی کتاب رسائل رضویہ، یہ احمد رضا خان کے رسائل ہے۔ اس میں یہ بات واضح اور صاف طور پر لکھی ہوئی ہے کہ انگریز گورنمنٹ سے امداد لینا جائز ہے۔ تو اختر رضا خان صاحب، جب امداد جائز ہوگی تو اب آپ کو لینے میں کیا حرج ہے؟ اور یہ دیکھیں دوسری کتاب، اس کتاب کا نام جہاد اسلامی ہے۔ اس کتاب میں امریکہ کی سلامتی کی دعائیں مانگی گئی ہیں اور امریکہ کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اور امریکہ کے اشارے اور ایما پر یہ کتاب لکھی گئی ہے، جو بجائے یہ کہ اس کتاب کا نام جہاد اسلامی ہوتا، اس کتاب کا نام فضائل امریکہ رکھنا چاہیے تھا۔ یہ آپ کے گھر کی کتاب مطالعہ پاکستان، یہ پاکستان میں تنظیم المدارس جو رضا خانیوں کی تنظیم ہے اور متفقہ تنظیم ہے، اس کے صفحہ 15 پہ لکھا ہوا ہے کہ سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید دونوں نے جام شہادت نوش کیا اور انگریزوں کے خلاف جہاد کیا۔ یہ آپ کے گھر کی کتاب ہے۔ اب آخر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہماری اگر اس ویڈیو کو جواب دینے کی کوشش کی تو ہم سمجھیں گے کہ آپ مناظرہ کرنا نہیں چاہتے۔ اب ہم فیصلہ کن بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے آپ کے کہنے پہ یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ انڈیا آتے ہیں تو آپ کے اخراجات ہم دیں گے۔ ہم نے کہا تھا کہ آپ اخراجات بھجوائیے، ہم انڈیا میں آنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ اپنے وعدے سے مکر گئے ہیں اور پھر گئے ہیں۔ ہمیں آپ کے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ نے بڑا مال عطا کیا ہے، اور آپ یہ مال آپ کو اپنا مبارک، ہمیں آپ کا مال نہیں چاہیے۔ ہم صرف آپ سے ایک مطالبہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ واقعتاً مناظرہ کرنے میں مخلص ہیں اور مناظرہ کرنا چاہتے ہیں اور احمد رضا خان اور اپنے تمام بزرگوں کا ایمان ثابت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں صرف یہ کیجئے کہ آپ وہاں انڈیا کی حکومت سے آپ ہمیں اجازت نامہ ہمارے نام کا بھیج دیجئے۔ رب محمد کی قسم، اگر ہماری ٹیم انڈیا میں نہ آئی اور انڈیا میں آ کر آپ کے اکابر خصوصاً احمد رضا خان بریلوی کا ہم نے کفر اور گستاخ ہونا ثابت نہ کیا تو ہم نے پہلے بھی کہا تھا ہماری سزا موت ہے، اور ہم اب بھی کہتے ہیں ہماری سزا موت ہے۔ آپ انڈیا سے باقاعدہ اجازت نامہ بھیجیں جو ہمارے نام کا ہو اور ہمیں یہ بھی گارنٹی دے کہ ہماری حفاظت کی جائے گی اور ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ رب محمد کی قسم، ہم آنے کے لیے بالکل تیار ہیں اور آپ کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں پیسے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے اخراجات پہ آئیں گے انشاءاللہ اور آپ کے ساتھ آ کر مناظرہ کریں گے، اور احمد رضا خان بریلوی اور باقی تمام بریلویوں کا گستاخ رسول اور جھوٹا ہونا ثابت کریں گے۔ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔